حکومت کی تبدیلی کے اہم اشارے وہ کیا ہیں معاملات، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی دی گئی ڈیڈ لائن آج 8 تاریخ کو اختتام پذیر ہو رہی ہے اور معاملات کہاں تک پہنچے یہ بھی بتائیں گے۔ پی ٹی آئی کی صورتحال جو سول نافرمانی کے لیے انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اور کیا جو کمیٹی تشکیل دی گئی وہ ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اب پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ادھر کشمیر میں معاملات انتہائی کشیدہ ہیں، یہ بھی صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، نون لیگ کی حکومت کے بارے میں چہم گوئیاں اور اسلام آباد میں خبریں گرما گرم ہیں کہ نون لیگ کی حکومت جانے والی ہے اور محمد علی درانی سینئر سیاستدان ہیں، وہ مشرف دور میں بھی منسٹر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سینیٹر بھی رہے ہیں، ان کی ملت پارٹی بھی ہے اور اس کے علاوہ یعنی کہ پگارا گروپ میں بھی وہ رہے ہیں، اور حال ہی میں وہ سرگرم تھے کہ پی ٹی آئی اور یعنی اسٹیبلشمنٹ حکومت کے مابین یہ معاملات جو ہیں کشیدہ ہیں ان کو یعنی کہ وہ درست کرانے یعنی معاملات کو صلح صفائی کرانے میں بھی وہ کوشاں تھے، مگر وہ کامیابی تو نہیں ہو سکی۔ انہوں نے اس سلسلے میں فضل الرحمان اس کے علاوہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی تھی، مگر وہ معاملات جو ہے وہ انجام تک نہیں پہنچ پائے، اور اسی سلسلے میں اب ان کی جو ہے وہ سیاست پر گہری نظر ہے، اور حال ہی میں یعنی یہ جو خبریں ہیں نون لیگ کی حکومت کے بارے میں اور بھئی یہ جانے والی ہے، تو محمد علی درانی نے بھی بتایا کہ اسلام آباد میں بھی خبریں سرگرم ہیں۔ تو ادھر جو ہے یہ یعنی فیصل واڈا جو ہیں وہ سرگرم ہیں کہ وہ نون لیگ کو تو یعنی کہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان کے حق میں باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ تو کیا مستقبل میں یعنی آنے والے چند دنوں میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، یا یہ جو ہے یہ مڈل ٹرم جو فارمولہ ہے کہ یعنی کچھ عرصہ جو ہے وہ نون لیگ نے حکومت کرنی تھی اور اس کے بعد آدھا ٹائم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنایا جانا تھا، کیا یہ پلان تھا، یا یعنی کہ اس پر وزیر اعظم شہباز شریف یا نواز شریف یا مریم نواز یہ راضی ہو جائیں گے کہ بلاول بھٹو کو وہ آسانی سے حکومت حوالے کر دیں اور وزیر اعظم بننے دیں، کیونکہ انہوں نے تو اس معاملے میں بہت کچھ کھویا ہے، یہاں تک کہ ان کی سیاست جو ہے وہ تہس نہس ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ان کا جو بیانیہ ووٹ کو عزت دو وہ بھی سارا ختم ہو گیا، فیوچر کی یعنی ان کی سیاست وہ بھی تباہ ہو گئی، اور اس کے یہ سارا کچھ قربانی جو انہوں نے دی ہے یہ دینے کے بعد یعنی کیا وہ آسانی سے بلاول بھٹو کے حوالے حکومت کر دیں گے؟ تو یہ معاملات کوئی اتنے آسان نظر نہیں آتے جس طرح کے خبریں ہیں۔ اور اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کہ فضل الرحمان جو ہیں ان کا
جب 26ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی تو اس وقت مولانا سے بھی کوئی وعدے وعید کیے گئے تھے۔ جو مدرسہ کے حوالے سے بل تھا اس میں ترامیم کے حوالے سے وعدے وعید تھے، اس پر تاحال صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے، جس پر مولانا فضل الرحمان نے کافی عرصہ انتظار کے بعد اب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور انہوں نے بھی آج جب میں یہ ولاگ کرا رہا ہوں تو 8 دسمبر ہے، انہوں نے آج آخری تاریخ دی تھی، وہ آج رات تک ختم ہو جائے گی۔ تو معاملات تاحال طے نہیں پائے، نہ ہی بل پر دستخط ہوئے ہیں، جس پر انہوں نے ایک غصے میں بڑی اسپیچ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ شدت پسندی کی طرف اور دہشت گردی کی طرف خود دھکیلا جا رہا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرف آئیں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری غلط تصویر کشی کی جا رہی ہے، غلط طریقے سے میڈیا پر ہمیں پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ شدید غصے میں تھے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ابھی یعنی آج جس ٹائم یہ میں ولاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں تو آج 8 تاریخ ہے، اور رات کو یہ میرا ولاگ سامنے آئے گا، تو اس وقت تک مولانا کے کیا مطالبات جو ہیں مدرسے کے حوالے سے بل جو ہے وہ منظور کیا جاتا ہے کہ نہیں، تو یہ آنے والے وقت میں سارا پتہ چل جائے گا، اور جو بھی صورتحال ہوگی آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ ادھر یعنی پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے، تو عمران خان نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے تو وہ بھی نزدیک آ رہی ہے، اور تاحال مذاکراتی کمیٹی جو ہے اس کے بارے میں کچھ یہ افواہیں آ رہی ہیں کہ یعنی کہ مصدقہ جو ہے وہ معلومات نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جاری ہیں، اور جو سامنے منظرنامہ ہے وہ تو پی ٹی آئی کے اوپر سخت دباؤ، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت باہر ہے ان سب لوگوں کے اوپر تقریباً مقدمات تو پہلے سے ہی قائم ہیں، اب ان کی ضمانتیں بھی ریجیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ بھی ان کو دباؤ کا سامنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے، اس کی تصدیق جو ہے وہ نہیں ہو سکی، مگر کچھ اینکر کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سول نافرمانی کا عمران خان کا جو دی گئی ہے تاریخ، اس کے بارے میں جو قیادت ہے ان کو تحفظات ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک بار عمران خان سے ملاقات کر کے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ویریفائی کریں گے، مگر یہ ہے کہ قیادت کے لیے عمران خان کا آرڈر ماننے سے انکار کرنا تو مشکل ہے۔ تو یہ تازہ ترین پی ٹی آئی کے حوالے سے اپڈیٹ ہے، اور کیا معاملات آئندہ پیش آتے ہیں تو وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ کشمیر میں جو ہے وہ احتجاج جو ہے 2-3 روز سے جاری ہے، اور گزشتہ روز کچھ معاملات حکومت کے ساتھ طے پا گئے تھے، کچھ باقی ہیں، تو وہاں بھی جو ہے انتہائی کشیدہ صورتحال ہے، اور وہاں جو ہے وہاں ایک جو ہیں وہ رہنما اسپیچ کر رہے تھے، تو انہوں نے اسپیچ میں کہا کہ یہ ڈی چوک نہیں ہے، اور پھر جو ہے جو عوام تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ جملہ دوبارہ کہا جائے، تو پھر انہوں نے جملہ دہرایا کہ یہ ڈی چوک نہیں ہے، کان کھل کر سن لو کہ یہ ڈی چوک نہیں ہے۔ تو ناظرین، انتہائی ملکی صورتحال جو ہے وہ کشیدگی کی طرف ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔